ان کے پاس اذان نہیں تھی، ان کی نماز انفرادی تھی، ان کی صرف 2 نمازیں تھیں، ایک فجر کی 2 رکعت اور ایک عصر کی 2 رکعت۔ اس کے لیے بھی وہ بجاتے تھے، وہ ایک بینڈ سا بجاتے تھے، ایک ناقوس بجاتے تھے جس سے آواز دائیں بائیں پھیلتی تھی۔ ہمیں اللہ نے اذان جیسی خوبصورت دولت عطا فرمائی۔ مؤذن بیچارے سارے پاکستان میں دکھی ہوتے ہیں، ہر کوئی ان کو ذلیل کرتا ہے، ہر کوئی ان کو ڈانٹتا ڈپٹتا ہے۔ اس نے ٹوٹیاں بھی صاف کرنی ہیں، ٹوائلٹ بھی صاف کرنے ہیں، صفیں بھی بچھانی ہے، اذانیں بھی دینی ہے۔ تنخواہ کتنی؟ 10,000 نال تو وہ بیچارہ روٹی نہیں کھا سکتا، تو اس نے گھر کتوں چلاونا ہے۔ ایک صاحب کہنے کہ میرے مینیجر کی تنخواہ 70 لاکھ ہے۔ میں نے اس کے مولوی سے پوچھا، میں نے کہا تیری تنخواہ ہے؟ کہ جی 16,000۔ تو ہم نے تو ان کو ہوائی مخلوق بنایا ہوا ہے، مولوی صاحب دی تنخواہ 15,000۔ جس لئے موقع جاوے اللہ کو منگیا جائے، ساڑھے کو نہ منگیا جائے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں سے لے لیتا ہے اور بخیلوں کو دے دیتا ہے۔ آج کل اللہ پاکستان والوں سے ناراض ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کوئی ڈائریکٹ اعلان ہے نہیں بھی میں ناراض ہوں۔ میں تو خرم پہ ناراض ہوں کہ تو میں کہہ دوں گا میں تیرے اتنے ناراض ہوں۔ وہ تو شہنشاہ ہے، لا مکان ہے، لا زمان ہے، تو قیامت کے دن خطاب کرے گا سب، اور جنت والے خوش قسمت ہیں، دیدار کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت کرتا ہوں، بارشیں بے وقت کرتا ہوں، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں کہ جنہاں دی مت ماری ہوئی ہوگی، سدھا بھی پٹھا کرنا، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں کہ نہ آپ خرچ کرن نہ کسی تے خرچ کرن۔ اور ایک بخیل کا پیو ہوتا ہے، اس کو شحیح کہتے ہیں، وہ ایسا کم بخت ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، ذرا گن کے مر جاتا، گندا مر جاتا ہے، نہ پترا نو دیندا ہے، نہ آپ تے خرچ کریندا، پٹی چادر تے پاٹا چولا تے ترٹی جتی پا کے کروڑوں روپے بینک چ پے ہوندے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، حکومت نکموں کو دیتا ہوں، بارشیں بے وقت کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر اس کی کیا نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارشیں موقع کی دیتا ہوں، حکومت سمجھداروں کو دیتا ہوں، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں۔ ماذا علامت و رضاک، تیری رضا کی نشانی؟ تو کہ امطر علیہم ابان زرعہم وامنہ ابان حصادہم، بارشیں موقع کی، واجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھداروں کو، والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو۔ اچھا، وماذا علامت و سخطک، تو تیری ناراضگی کی نشانی؟ کہ امطر علیہم ابان حصادہم وامنہ ابان زرعہم، بارشیں بے موقع کرتا ہوں، واجعل الملک فی سفہائہم، حکومت بے وقوف لوگوں کو دیتا ہوں، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں۔ تو خیر، مؤذن کی میں بات کر رہا تھا، ہمارے امام مسجد میں بھی بیچارے دھکے ہی کھاتے رہتے ہیں ساری زندگی، پھرتے ہیں خار میر، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ لیکن ہر چیز کا شناسہ ہر ایک نہیں ہوتا۔ ان سب کی، ان امام مسجدوں کی، ان علماء کی، ان مؤذنین کی شان دیکھنی ہو تو قیامت کے دن دیکھنا، جب سورے وحشت اور دہشت میں ہوں گے تو ایک اعلان ہوگا، این الفقہاء، علماء کہاں ہیں؟ بادشاہ کتنے، تاجر کتنے، زمیندار کتنے، این الفقہاء، علماء کہاں ہیں؟ دوسرا اعلان، این الائمہ، امام مسجد کہاں ہیں؟ فقہاء تو پہلی امتوں کے بھی ہوں گے، یعنی علماء تو ہر امت میں تھے، لیکن امام مسجد صرف اسی امت میں، چونکہ ان کی باجماعت نماز ہی نہیں ہوتی تھی، اتنا اہتمام نہیں تھا، تو امام مسجد اس امت سے کھڑے ہوں گے، پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے۔ تیسرا اعلان ہوگا، این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟
اذان دینے والے بھی اسی امت میں ہیں، اس سے پہلے اذان دینے والے کوئی نہیں تھے، چونکہ اذان صرف ہمیں اس امت کو ملی ہمارے نبی کی توفیل، اور کسی کو اذان نہیں ملی۔ یہ تین طبقے کھڑے ہو جائیں گے۔ مؤذن بیچارہ سب سے پستہ ہے، اور میرے نبی نے فرمایا، سنو غور سے، مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا۔ ان المؤذن لا يدود فی قبرہ، مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا۔ اطول اعناقا یوم القیامہ، قیامت کا دن سب سے اونچے مقام پر ہوگا مؤذن۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد مجھے پہنائے گا، اس کے بعد انبیاء کو پہنائے گا، ترے ہو گئے، اور چوتھے نمبر پر اللہ تمام مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا، باقی سب ننگے، اولیاء اور نیک اور حاجی اور نمازی بے نمازی، ان کے پتہ نہیں نمبر کب لگیں گے، لیکن پہلا نمبر ابراہیم علیہ السلام، دوسرا نمبر ہمارے نبی، تیسرا نمبر سارے نبی، چوتھا نمبر مؤذن۔ مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے قیامت کے دن۔ آپ نے فرمایا میں قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا۔ چلو یہ دونوں تو ساتھ پڑے ہوئے ہیں۔ بلال کہاں ہیں؟ شام میں دفن ہے، دمشق۔ آپ نے کہا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، اور نکلتے ہی اذان دے گا، اور پھر ساری دنیا کے لوگ پیدل چلیں گے میدان حشر، میں چلوں گا براق پر، اور بلال میرے آگے سرخ ڈاچی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ اور جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دے گا، اور یہ اذان اس دن آپ اور ہم سب انشاءاللہ سنیں گے۔ جب بلال کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سورو مجمع ابو جہل بھی کہے گا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ جب بلال کہیں گے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو سارا مجمع کہے گا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا علماء کدھر ہو؟ آ گئے، ائمہ مساجد آ گئے، مؤذن آ گئے، اچھا آپ آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے نیچے ان کے لیے کرسیاں بچھاؤ، ان کو ناشتہ کراؤ، اور میں لوگوں کا حساب لے لوں۔ جاؤ موج کرو، تمہارا کوئی حساب نہیں، دنیا میں ہی تم نے بڑی ذلت دیکھ لی تھی، آج عزت کا تاج تمہارا رب تمہیں پہنائے گا۔ تو میرے عزیزو، رمضان میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن 29 کی رات، 27 کی رات، 25 کی رات ختم ہو جاتا ہے۔ میں سارے قرآن کا خلاصہ آپ کو ایک چھوٹی سی صورت میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ انسان علم کے بغیر جانور ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اور علم وہ جو ہمیں اللہ کی پہچان کرائے، علم وہ جو ہمیں آخرت کی پہچان کرائے، علم وہ جو مجھے میری زندگی کا مقصد بتائے، علم وہ جو مجھے میری زندگی کا راستہ بتائے، جو مجھے برائی سے بچا کر سچائی کا راستہ بتائے، بدکاری سے ہٹا کر وہ مجھے سچائی کا راستہ بتائے، وہ علم ہے، اور وہ قرآن ہے۔ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اللہ نے اس کو نور قرار دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی صورت میں سارے چاروں آسمانی کتابوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ والعصر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان بڑے خسارے میں ہیں، ناکام ہیں۔ یا اللہ کوئی کامیاب ہے؟ کہاں؟ الا الذین آمنوا، ایمان والے، وعملوا الصالحات، عمل والے، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دینے والے، وتواصوا بالصبر، صبر کی دعوت دینے والے۔ یہ چار کام کرنے والے بچ جائیں گے، باقی سب ناکام ہیں۔ قیامت کی ناکامی کا مطلب کیا ہے اور کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ وہاں الیکشن جیت ہار نہیں ہے، وہاں جنگوں کی جیت ہار نہیں ہے۔ جب کسی کی ناکامی کا اعلان ہوگا تو اس کے اعمال پہ ہوگا۔ اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا یوں ہو گیا، برائی یوں ہو گئی، تو اعلان ہوگا فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کے بیٹے کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ ناکام ہو گیا، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ دنیا میں جب عدالت کہتی اس کو گرفتار کرو،
تو سپاہی یہاں ہتھ کڑی لگاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہے گا اسے گرفتار کرو تو مجھے دیکھو سپاہی کہاں سے پکڑے گا؟ یہاں سے نہیں پکڑے گا، یہاں سے نہیں پکڑے گا، یہاں سے پکڑے گا، منہ میں ہاتھ ڈالے گا یہاں، اور اس کو یوں کرے گا، اس کا جبڑا نکل کے 4 ہاتھ آگے جائے گا، اور ایسے قلابازیاں کھاتا ہوا گرے گا، اور اٹھ کے کہے گا رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ عورتوں کو یہاں سے نہیں، کسی عورت کی ناکامی کا اعلان ہوتا ہے تو اسے یہاں سے نہیں پکڑیں گے، اس کو سر کے بالوں سے پکڑ کے یوں جھٹکا دے گا، وہ عورت ایسے قلابازیاں کھاتی ہوئی گرے گی اور اٹھ کر کہے گی رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں؟ یہ ناکامی ہے۔ انہا لظا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ناکامی ہے، جہنم کا خوفناک عذاب ناکامی ہے، اور جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھے گا، کبھی گھٹے گا نہیں۔ کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ الیکشن جیت گیا، جنگ جیت گیا، وہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا۔ اعلان ہوگا فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی وہ کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیاں بڑھ گئیں، اور وہ ایسا کامیاب ہے کہ اب کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ یہ 5 فٹ کا تھا، 5.25 فٹ، 6 فٹ، 6.5 فٹ، 4.5 فٹ۔ جب یہ اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو اس کا قد ایسے نکلے گا جیسے کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے اور یوں اوپر چلا جاتا ہے، یہ ایسے شوں کر کے نکلے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ پہنچ جائے گا۔ 130 فٹ اس کا قد ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا یلبسون ثیابا خضرا، میرے بندے کو سبز ریشمی جوڑا پہناؤ، اور پھر میرے بندے کے سر پہ تاج سجاؤ۔ اور دنیا میں اللہ نے مرد کے لیے سونا حرام کیا، عورت کے لیے حلال کیا، جنت میں مرد کو زیور اللہ پہنائے گا خود، اور میرے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گا، انگوٹھیاں پہنائے گا۔ حلوا اساور من فضہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اللہ فرماتا ہم آپ کو سونے کے کنگن پہنائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے سونے کے کنگن پہنائیں گے، سر پہ تاج سجائیں گے، سر کے تاج کا سب سے چھوٹا موتی توڑ کے عثمانیہ مسجد میں رکھ دو، زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے گی، ایسا نورانی تاج اللہ تعالیٰ پہنائے گا، اور اس کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا، اور اس کے بعد اس کی داڑھی غائب، داڑھی نہیں ہوگی۔ جنت والوں کی داڑھی کوئی نہیں، جنہیں اتھے رکھی نہ دی تو کوئی نہیں، جنہیں نہیں رکھی وہ سوجا کر لو گا نہ رکھنی پہ جاوے، اس وقت اتھے رکھ لو تو چنگی گل۔ ہماری ایک پہچان ہے، پولیس والا، ابھی باہر میں آیا ہوں تو مجھے پولیس والے پتہ لگ گیا، مجھے کیسے پتہ چلا؟ ان کی وردی سے پتہ چلا کہ یہ پولیس والے ہیں۔ فوجی گزرے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ فوجی جا رہا ہے، اور کوئی بحریہ نیوی کا گزرے ہمیں پتہ چلے نیوی کا جا رہا ہے۔ ایئر فورس والوں کو نیلی قمیض ہوتی ہے، یہ ایئر فورس ہے، یہ نیوی ہے، یہ فوجی ہے، یہ سپاہی ہے، یہ رینجر ہے۔ اسکول کی وردی ہوتی ہے، اسکول کی یونیفارم ہوتی ہے۔ میرا نبی بھی ہمیں یونیفارم پہنا گیا تھا، شناختی کارڈ دے گیا تھا، شناختی کارڈ بنوا لو، وہاں پوچھا جائے گا شناختی کارڈ دکھاؤ، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ نے ماں کے پیٹ سے دے دیا، محمد رسول اللہ پر یقین اللہ نے ماں کے پیٹ سے دے دیا، لیکن ویزا لگواؤ، محمدی ویزا لگواؤ، محمدی شناختی کارڈ بنواؤ، محمدی شناختی کارڈ بنواؤ، محمدی شناختی کارڈ بنواؤ۔ نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں ہمارے ملک میں؟ ساری دنیا میں نقل چلتی ہے، امریکہ میں بھی چلتی ہے، یہ نہیں کہ کہیں نہیں چلتی سر، 2 نمبری ہر جگہ ہے، کتائیں تھوڑے کتائیں زیادہ۔ تو میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل مار لو، اللہ ہمیں ہی پاس کر دے گا۔ اللہ تو بڑا کریم۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ حساب کہہ لینا ہے قیامت والے دن، من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے لگا موجوں ہو گئیاں، موجوں ہو گئیاں، بخن بخن موجوں۔ آپ نے فرمایا کیڑی گل دیاں موجوں ہو گئے؟ کہ ان الکریم اذا قدر عفا، یا رسول اللہ سخی بادشاہ ناپ بھی لوے گا تو چھڑ دے گا۔ سخاوت تو
نپ بھی لوے گا تو چھڑ دے گا. تو میرے عزیزو اپنے نبی کی نقل اتار لو, اپنے نبی کی نقل اتار لو, اپنے نبی کی نقل. اللہ کی قسم اللہ کو پسند آؤ. میں کوٹھے بیٹھا تھا, باپ بیٹا آ گئے. اس کا باپ کہنے کہ میرا بچہ بیمار ہے, دعا کر دیں. اور رونے لگا. میں نے کہا کیا بیماری؟ کہ دل میں سوراخ ہے. میں نے کہا تو اس کا تو آپریشن ہوتا ہے. کہ 3 لاکھ کا ہوتا ہے. میں تو ریڑھی والا غریب آدمی, میں کہاں سے دوں؟ میں نے بچے کو دیکھا تو میرے چھوٹے بیٹے علی کے بالکل ہم شکل. اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کون ہے کون نہیں, صرف میں نے اپنے بچے کی شکل اس بچے میں دیکھی. میں نے وہیں اپنے بھائی کو فون ملایا, وہ دل کا ڈاکٹر. میں کہا ایک مریض بھیج رہا ہوں, اس کا پیسہ نہ لگنے دینا, سارا مفت کرنا. 3 لاکھ کا آپریشن 3 پیسے میں, 3 پیسے نہیں لگے. صرف ان کے آنے جانے کا جو ان کا اپنا خرچہ تھا وہ ہوا, باقی ہم نے 3 پیسے نہیں اس کے لگنے دیے. اور وجہ کیا تھی کہ مجھے وہ اپنے بیٹے کی طرح نظر آیا. میں حقیر جیا بندہ, اور میرے دل میں محبت نے جوش مارا, اور میں نے اس کا پیسہ نہیں خرچ ہونے دیا. جب تم اللہ کے حبیب کی شکل بنا کے جاؤ گے, اللہ تم سے خوش نہیں ہوگا, اللہ تمہیں پسند نہیں کرے گا. تو اس اعلان کے ہوتے ہی 130 فٹ کا داڑھی غائب, آدم علیہ السلام کا قد ملے گا, یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ملے گی, داؤد علیہ السلام کی شیریں آواز ملے گی, ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا, عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال, 33 کروڑ سال تو بعد بھی 33 سال, اور 33 ارب سال تو بعد بھی 33 سال, اور 33 خرب سال تو بعد بھی 33 سال, اور ہمیش 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 کے دورانیے کے بعد بھی 33 سال. یہ اللہ فکس کر دے گا, ٹائم کا سوئچ نکال دے گا, ٹائم ختم, ٹائم ختم. لہذا زندگی کو فل سٹاپ لگے, کوما نہیں ہے, فل سٹاپ لگے گا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ اخلاق نصیب فرمائے گا. یہ 5 نبیوں کی صفات اللہ تعالیٰ ایک دم اندر داخل کرے گا. پھر 4 صفات اور, ابیض سرخ و سفید, امرد داڑھی غائب, اجرد جسم کے بال غائب, سر کے بال, پلکوں کے بال, بھووں کے بال, ہلکی مونچھیں, بس 15 سال کے بچے کا چہرہ. وَأَكْحَلْ, اور آنکھوں میں سرما, بغیر سرما لگائے سرمے کی آنکھ اللہ تعالیٰ بنا دے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جا اپنے گھر دے نو خبر دے تو کامیاب ہو گئے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, یہ واپس لوٹے گا, اور اس کا پیپر اس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا, اس کا پرچہ جو اس نے حل کیا, یہ تو کہے گا ہو, نعرہ لگائے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کی فائل آ گئی, کہے گا ہو. اس کو قرآن نے لفظ کیسے بنایا, یہ قرآن کا حسن دیکھو. کہے گا ہا اقرؤ کتابیہ, یعنی نعرے لگاتے, تو وہ نعرہ لگائے گا خوشی سے. تو وہ جب اس کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے, وہ کیوں ہے, کہے گا اقرؤ کتابیہ, میری فائل پڑھو, میری فائل پڑھو, میرا پیپر دیکھو, میرا پیپر دیکھو, میں کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہا انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے میاں چنو میں پتا تھا میرا پیچھے حساب ہونا ہے. میں نے صحیح تولا, میں صحیح بولا, میں سچ بولا, میں جھوٹ نہ بولا, میں نے دھوکہ نہ دیا, میں نے فراڈ نہ کیا, میں نے کسی پر زیادتی نہ کی, میں نے اپنے رب کو سجدے کیے. اوپر سے میرے اللہ کی آواز آئے گی, میرا بندے کو فہوا. آواز گئی بھائی, بجلی تو ہے, کوئی تار نہ مجمع کی وجہ سے کٹ گئی ہو.
کیا کر رہے ہیں؟ باہر تو آواز ہی نہیں جائے گی. اوپر سے اللہ کا اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو خوبصورت زندگی مبارک. فی جنت عالیہ، وہ زندگی کہاں ہے؟ وہ عالی شان جنت میں ہے. اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، پکے ہوئے خوشے پھل پکے ہوئے. کیا کرنا ہے؟ کلو، کھاؤ. اور کیا کرنا ہے؟ وشربو، پیو. کیسے؟ کلو وشربو ہنیہ، کھاؤ، بیماری نہیں آئے گی. کھاؤ، پخانہ نہیں آئے گا. چلتا ہے باقی ہے. تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیہ. ہنیہ بیماری نہیں، موت نہیں، بڑھاپا نہیں، تکلیف نہیں، بد ذائقہ نہیں، بے ذائقہ نہیں، پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں. یہ کس لیے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو میاں چنوں میں اللہ کو راضی کیا تھا. یہ کامیابی کا مفہوم ہے. ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ یعنی انگوروں کے گچھے چھوٹے چھوٹے. میرے نبی نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ بیٹھے، مسلسل 30 دن 30 راتیں اڑے گا تو تب جا کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا. سبحان اللہ. وہ کہنے لگا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے ابے نے کبھی چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ ڈول بنا؟ کہاں جی اتنا بڑا ڈول بنتا ہے وہ. آپ نے کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. وہ اپنی دیہاتی سادی میں کہنے لگا یا رسول اللہ تو میں نے تو میری بیگم نے کوئی کافی ہے. تو آپ نے فرمایا عامات عشیرت ہے، تیرے سارے گھر نو کافی ہے. تو یہ ایک خوبصورت زندگی اللہ نے چھپا کے رکھی ہے. ساری زندگی ہم ایک اچھی زندگی کی تلاش میں دکھ اٹھاتے اٹھاتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور آئیڈیل لائف، آئیڈیل ہوم، آئیڈیل لائف، آئیڈیل ہوم نہیں مل سکتا. چاہے جو سونے کے پلیٹوں میں کھاتا ہے اسے بھی نہیں.
جس نے ساری دنیا فتح کی اسے بھی نہیں، کہ یہ دنیا کا ڈیزائن ہے امتحان کا، اور امتحان میں خود پیچیدگی رکھی جاتی ہے، سیدھی بات کو بھی ٹیڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے الجھانے کے لیے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ آرام کی جگہ نہیں، یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے۔ آئیڈیل ہوم ہوتا تو حسین کا سر نیزے پہ چڑھتا اور آل رسول یوں کربلا میں ان کے لاشیں تڑپتے، ان کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھتے، ان کی بچیوں کو ابن زیاد کے دربار میں گھسیٹا جاتا۔ یہ آئیڈیل نہیں ہے، یہ امتحان ہے، امتحان ہے، اور اس کا نتیجہ اللہ آگے دینے والا جو میں نے تھوڑا سا پیش کیا۔ ناکام ہے تو آگ ہے، کامیاب ہے تو موت کے بغیر زندگی، بڑھاپے کے بغیر جوانی ہے۔ اعلان ہوگا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، زندہ رہو، موت نہیں، جوان رہو، بڑھاپا نہیں، واہ، صحت مند رہو، بیماری نہیں، ملک و مال میں رہو، غربت فقر تکلیف نہیں ہے۔ اب تیرا رب تجھے ہر لمحے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ میرا رب کہتا تمہیں پتہ نہیں میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے۔ ایک چھوٹی سی صورت پہ قابو پا لیں میں اور آپ، ساری دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ ہمارے قدموں میں ڈال دے گا۔ اور اللہ کا فضل ہے، سب سے مشکل شرط اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے دے دی، کرم ہوا۔ کسی سے پوچھو کلمہ پڑھنا کتنے رشتے توڑنے پڑتے ہیں۔ سوات میں ہماری جماعت تھی، ایک نوجوان کو ہمارے ساتھی نے دعوت دی، وہ سنتا رہا، پھر کہنے لگا مولوی صاحب میں ہندو ہوں، مسلمان نہیں ہوں۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوتا ہوں تو 70 رشتے توڑنے پڑیں گے، اور مسلمان ایک گھر مجھے قبول نہیں کرے گا۔ آپ لوگ خوش قسمت ہو۔ ہمارا مذہب تو پتھر کی پوجا ہے، ایک پتھر پرانا ہو گیا پھینک کے دوسرا لے آئے۔ ہمیں اللہ نے ماں کی گود سے کلمہ دے دیا، سب سے مشکل پیپر خود ہی حل کروا کے دے دیا۔ الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، سوائے ان کو جو ایمان لائے، جو ان کے ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کائنات کا سب سے وزنی بول میرے نبی کا فرمان ہے، والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما بینہن وما تحتہن فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ اس ذات کی قسم جس کے قلب میں میری جان ہے، اللہ ایک ترازو بنائے جس میں 7 زمینیں ڈالے، 7 زمینوں کے سمندر بھی، دریا بھی، پہاڑ بھی، انسان بھی، جنات بھی، آگ بھی، پتھر بھی، پانی بھی، لوہا بھی، پیتل بھی، تانبا بھی، چاندی بھی، سونا بھی، پیٹرول بھی، گیس بھی، شہر بھی، دیہات بھی، صحرا بھی، اور جنگلات بھی، اور 4 پائے اور 2 پائے، اور تیرنے والے اور دوڑنے والے اور ڈسنے والے اور پھاڑنے والے، اور معدنیات ساری ایک پلڑے میں ڈالے، چاند ستاروں کو توڑ کر ایک پلڑے میں ڈالے۔ پہلے آسمان کو کھینچ کر فرشتوں سمیت ادھر رکھے، پھر دوسرے آسمان کو کھینچ کر فرشتوں سمیت اس میں رکھے، پھر تیسرے کو فرشتوں سمیت، چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور 7واں آسمان بمے فرشتوں کے اس میں ڈال دے، اور پھر کرسی کو اس میں ڈال دے، اور پھر لوح محفوظ کو اس میں ڈال دے، پھر عرش کے فرشتوں کو اس میں ڈال دے، پھر جبریل کو بٹھا دے، میکائیل کو بٹھا دے، اسرائیل کو بٹھا دے، اسرافیل کو بٹھا دے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کو بھی اس میں ڈال دے، صرف اپنی ذات کو، صرف اس کی اپنی ذات ماورا ہے، ماورا ہے، عرش پر وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، عرش پر استوا ہے، جس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ عرش کو بھی ڈال دے، کرسی کو بھی ڈال دے، لوح محفوظ کو ڈال دے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو ڈال دے، عرش کے فرشتوں کو ڈال دے، آسمان کے فرشتوں کو ڈال دے، چوتھے آسمان پر ایک لشکر چلتا ہے جس کی ابتدا انتہا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پورا لشکر ڈال دے، پھر جنت کو ڈال دے، جنت کی نعمتوں کو ڈال دے، جنت کے محل اور حوریں اور دریا اور سمندر اور نہریں اور نعمتیں، اور جہنم کی آگ کو ڈال دے، اس کے پتھروں کو ڈال دے، اس کی زنجیروں کو ڈال دے، اس کی بیڑیوں کو ڈال دے، اس کی قید کو ڈال دے، اس کی تپش کو ڈال دے، اس کے شعلوں کو ڈال دے، اس کے چنگاریوں کو ڈال دے۔ ساری کائنات زمین سے لے کر عرش تک
عرش سمیت جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل سمیت ایک پلڑے میں، اور ایڈی ساری پرچی لکھو لا الہ الا اللہ اور اس کو ڈالو دوسرے پلڑے میں، تو میرے نبی فرماتا اللہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا۔ ساتوں زمین آسمان وہ ایک پرچی پہ لا الہ الا اللہ، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ شکر کرو اللہ نے ہمیں کلمہ ماں کی پیٹ سے دے دیا، ایمان دے دیا۔ پہلی